کچھ دروازے وقت کے ساتھ بند نہیں ہوتے، وہ یادوں سے بند ہوتے ہیں۔ میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں، لیکن جو میں نے اس رات دیکھا، اس کے بعد کوئی جاب، کوئی شب کبھی ویسی نہیں رہی۔ اس رات کا ایک دروازہ تھا جو کھلا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک ایسی رات تھی جہاں وقت رک گیا تھا، جہاں ہر چیز چل رہی تھی لیکن زندگی نہیں تھی۔ میں سیکیورٹی گارڈ ہوں، صرف ایک چوکیدار، لیکن اس پرانی بلڈنگ میں کچھ ایسا تھا جو کبھی شیڈول فالو نہیں کرتا تھا۔ اس رات میں ڈیوٹی پر اکیلا تھا اور موسم میں گرمی کے باوجود ایک عجیب ٹھنڈ ہوا میں سی سی ٹی وی اسکرین پر سب کچھ نارمل لگ رہا تھا جب تک کیمرہ 4 نے بلنک نہیں کیا۔ میں ترنت اٹھا اور کیمرہ روم سے نکل کر اس فلور کی طرف گیا۔ وہ فلور پوری بلڈنگ میں سب سے زیادہ سنسان تھا، پرانا سائیک وارڈ۔ جب میں وہاں پہنچا سب کچھ خاموش تھا، لیکن ہوا کا ایک جھٹکا میری گردن کو چھو گیا۔ فلیش لائٹ سے دیکھا تو کوریڈور کے اینڈ پر ایک ڈور کھلا ہوا تھا، روم 13۔ یہ کمرہ 1996 سے لاک تھا، جب ایک پیشنٹ نے خود کو جلا دیا تھا۔ میں نے اپنی چابیوں میں وہ کی ڈھونڈی، لیکن ڈور آلریڈی کھلا تھا۔ اندر قدم رکھا تو محسوس ہوا جیسے زمین نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ کمرے کے اندر ہر چیز جلی ہوئی تھی، بیڈ، کرٹینز، والز، لیکن ایک چیز ٹھیک تھی، ایک کرسی۔ وہ کرسی بالکل سینٹر میں رکھی تھی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے فلیش لائٹ سے پوری روم کو سکین کیا، لیکن پیچھے سے کوئی آواز آئی۔ کرسی خود ہل رہی تھی۔ پہلی دفعہ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کوریڈور خالی تھا۔ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ میں نے اپنا ریڈیو نکالا، لیکن اس میں صرف اسٹیٹک آواز تھی۔ ایک ہلکی سی بچے کی ہنسی سنائی دی، لیکن یہ وارڈ کب کا بند ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا بنا کسی آواز کے۔ میں چلایا، زور سے دھکا دیا، لیکن دروازہ ہلتا بھی نہیں تھا۔ کرسی ابھی بھی ہل رہی تھی۔ ایک اور ہنسی، اس دفعہ بالکل کان کے پاس۔ پھر ایک ٹھنڈا سا ہاتھ میرے کندھے پر لگا۔ میں نے پلٹ کر فلیش لائٹ مارا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے پیروں کے نیچے کچھ گیلا محسوس ہوا۔ نیچے دیکھا تو لہو تھا، لہو جو کہیں سے ٹپک رہا تھا۔ سر اوپر اٹھایا تو سیلنگ پہ ایک لڑکی الٹی لٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، لیکن آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے زور سے چیخ مار کر دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ ہر دفعہ ایک اور چیخ سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی مجھے کاپی کر رہا ہو۔ ہر نوک کے جواب میں ایک اور نوک آتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ پھر ایک آواز، مجھے واپس بھیج دو، ایک لڑکی کی گنگناہٹ۔ کرسی پھر سے ہلنے لگی۔ فلیش لائٹ کا بلب پھٹ گیا۔ اندھیرا، صرف اندھیرا۔ کسی نے میرے ہاتھ پکڑے، مجھے کھینچنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا پڑھنا شروع کی، اور اچانک سب کچھ رک گیا۔ دروازہ کھل گیا، لائٹ آن ہو گئی، سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، روم بالکل خالی تھا۔ کرسی بھی نہیں تھی، نہ لہو، نہ سیلنگ پر لڑکی، صرف ایک پرانی فائل ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس فائل پر لکھا تھا، کیس کلوزڈ، زویا، روم 13۔ میں نے فائل اٹھائی۔ اس میں ایک پرانی تصویر تھی، اس لڑکی کی جو سیلنگ سے لٹک رہی تھی۔ نیچے لکھا تھا، فاؤنڈ ڈیڈ، سیلف امپولیشن، 1996۔ تصویر کے پیچھے ایک لفظ لکھا تھا، شکریہ۔ اس کے بعد میں نے کبھی وہ بلڈنگ نہیں دیکھی، نہ ڈیوٹی کی، نہ کسی کو بتایا، کیونکہ اس رات میں صرف گارڈ نہیں تھا، میں اس آخری دروازے کا گواہ بن گیا تھا جہاں انسان نہیں، روحیں بستی تھیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔